اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا فتاح وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے بھائی اور دوستو، اس سے پہلے ایک جمعے میں اس چھوٹی سی سورت کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کم تھا اور بات پوری نہ ہو سکی. تو آگے وہیں سے اسی بیان سے آگے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ چھوٹی سی سورت جو ہے کلام پاک کی جامع ترین صورتوں میں سے ہے، اور اکثر کلام پاک میں ایک بات آپ یاد رکھیں، جتنی لمبی صورتیں ہیں شروع میں، آخر میں جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان چھوٹی صورتوں میں لمبی صورتوں کا خلاصہ یا اس کا نچوڑ آیا ہے، اس کو مختصر کر کے چھوٹی صورتوں میں بیان کیا ہے. لمبی صورتوں میں جتنے احکام آئے ہیں، عقائد کے متعلق آئے ہیں، یا جو ہے اعمال سے متعلق یا آخرت سے متعلق جو کچھ ہیں، اس کو مختصر کر کے چھوٹی صورتوں میں بیان کیا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم نماز میں جو ہے اتنی لمبی صورت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو چھوٹی صورت پڑھ کے گویا ہم جو ہے ایک لمبی صورت کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے جو ہے بعض احادیث میں فرمایا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ تہائی قرآن ہے، 1/3، یعنی جو ہے قرآن میں جو کچھ ہدایات بیان ہیں، اس میں زیادہ جو ہے توحید پر ہے، بلکہ بنیاد توحید پر ہے. جتنی ہدایتیں ہیں ان کی بنیاد توحید ہے. تو سورہ اخلاص خالص توحید پر ہے. اسی طرح سے اذا زلزلت کے بارے میں فرمایا یہ 1/4 قرآن ہے. تو ان سب کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو اس کے پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے، دوسرا جو ہے ان چھوٹی صورتوں میں بڑی صورتوں کا خلاصہ آ گیا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہماری کمزوری کے حساب سے، ہماری رعایت سے اللہ تعالیٰ نے بڑی صورتوں کو خلاصہ کر کے چھوٹی صورتوں میں بیان کر دیا. تو سورہ عصر جو ہے صحیح ہے، اس میں جو ہے 4 باتیں بیان کی ہیں. بظاہر 4 باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں گے تو یہ لے دے کہ پھر وہی بنیاد جو ہے، جو قرآن کی اصل بنیاد ہے، وہیں پر آ جاتا ہے. یعنی ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز پر زور دیا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے لیے ہلاکت چاہتا ہے. کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن کوئی کامیابی کے لیے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، صحیح کوشش کرتا ہے، صحیح طریقے سے جد و جہد کرتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. اور کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور کامیابی کی تمنائیں کرتا ہے، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتا. تو قرآن میں جو ہے کامیابی ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں بندے کی کامیابی کہاں ہے، کس میں ہے؟ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی کامیابی کس میں ہے.
ایک جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ہر آدمی کو دنیا میں جو کچھ کیا تھا پورا پورا دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کل نفس، اس کے بعد جو ہے وتوفى كل نفس بما، پورا پورا دیا جائے گا، توفا پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وہاں جو ہے جو جہنم سے بچ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی عذاب سے بچ گیا، وادخل الجنة، اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. تو اس سورہ میں جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. یہ صرف جو ہے کسی کی خوش فہمی یا خوش اعتقادی پر منحصر نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، زمانے کتنے صدیوں کی آپ تاریخ پڑھنا چاہے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب جو انسان جو ہے ہمہ وقت یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں، اس سے جب یہ کہہ دیا جائے کہ ناکام ہے تو ہڑبڑا جائے گا، وہ گھبرا جائے گا کہ کیا ہوا، ہاں مجھے خسارہ کیسے ہو گیا، مجھے نقصان کیسے ہو گیا، میری زندگی برباد کیسے ہو گئی. تو پہلے بتا دیا کہ جو ہے تاریخ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے. ہر ایک تو کوشش کر رہا کامیابی کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. ایک دوسری جگہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. جس کی جوانی، جس کے جو ہے زندگی کے سنہرے موقع، جس کی صحت، جس کی عقل، جس کا مال، جس کی ساری محنتیں اور جد و جہد، دن رات کی محنتیں اور کوششیں، ایک وقت آیا کہ معلوم ہوا کہ وہ سب ضائع ہو گیا. میری ذہانت جس کو میں نے لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا، میری محنت، میرا علم جو میں نے لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، میرا مال جو میں نے لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور سب سے بڑی بات کہ میری قیمتی زندگی، میرا عمر جو ہے، میری زندگی کا جو یہ قیمتی وقت جو ہے وہ لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اور ایک تو یہ کہ ضائع ہو گیا، اور اوپر سے ستم بالا ہے. ستم یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، میں نے جو پالیسی بنایا ہے، میری پالیسی جو ایسی ہے کہ میں کامیاب ہوں. لیکن آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا کہ سب ضائع ہو گئے. میں نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، میری ساری محنتیں ضائع کہاں گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، تم دیکھ لو زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لو، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ جو ہے خسارے میں چلے گئے. اب کامیابی، جو آدمی دن رات کامیابی کے فکر میں رہتا ہے، اس سے اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ سب خسارے میں ہیں، وہ تو گھبرا جاتے ہیں، وہ ہوشیار ہو جائے گا. تو اللہ نے یہی انداز اختیار کیا کہ آدمی گھبرائے، ہوشیار ہو جائے کہ کیا ہوا، کیسے کشتی ڈوب گئی. تو فرمایا آگے الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ شخص جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ گھاٹے میں نہیں. جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ گھاٹے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا، پہلی چیز یہ کہ ایمان والا ہو. بغیر ایمان کے انسان کچھ بھی کرتا ہے، جتنا بھی نیک سے نیک انسان ہو، اور جتنا بھی جو ہے سخت مجاہدہ کرنے والے ہوں، بغیر ایمان کے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے پجاری جو بہت سخت تپسیا کرتے ہیں، بہت سخت جو ہے مشکل سے سخت جو ہے وہ اپنی طرف سے عبادتیں کرتے ہیں، لیکن بغیر ایمان کے کچھ نہیں. اسی طرح سے بہت سارے نیک کام کرنے والے، بہت سارے صدقہ خیرات دینے والے، بے حساب صدقہ خیرات دینے والے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، انسانوں پر ترس کھانے والے، ایسے انسانوں پر رحم کھانے والے اور ترس کھانے والے آپ دیکھیں گے کہ انسان دنگ رہ جائے.
لیکن اگر یہ بغیر ایمان کے ہو کچھ بھی نہیں. اللہ کے یہاں صفر ہے, اللہ کے یہاں صفر ہے. تو ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ جو ہے احادیث میں یہ دو شخص جو ملتا ہے جس سے جو ہے لوگوں کو بہت غلط فہمی بھی ہوتی ہے, اور لوگ جو پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک ابو جہل کی باندی جو ہے اس کی نوکرانی آئی اور ان کو خوشخبری سنا دی. وہ ان کے چچا تھے, رشتہ دار تھے. خوشخبری سنا دی کہ حلیمہ کو بیٹا ہو گیا. حلیمہ کا بیٹا ہو گیا تو انہوں نے اسی وقت اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی اس کو, میرے بھتیجے کا بیٹا ہو گیا. بھتیجے کا, اور ظاہر ہے وہ بھی جس کا انتقال ہو چکا ہو, آپ حضرت عبداللہ جن کا انتقال بھی ہو چکا ہے, اب ان کے ساتھ جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ تو ظاہر ہے خاندان کے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے بعض اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں کہ انہوں نے وہ جو خوشی ظاہر کیا, جو خوش ہوا, اور اس خوشی میں جو ہے ان کی پیدائش کی خوشی میں جو باندی آزاد کر دیا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسی انگلی سے جس سے اشارہ کر کے ان کو آزاد کیا تھا, اسی انگلی سے پانی نکلا اور ان کو عذاب کے جس گڈھے میں وہ ہوں گے, آگ کے جس کنویں میں وہ ہوں گے, وہاں اس کو پانی مل گیا. اور حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ تو بالکل اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتے تھے. جب حضور کو جو ہے عقبہ میں اس میں جو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے جو اس میں قید کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو, تو آپ کے چچا نے کہا تھا کہ میں بھی محمد کے ساتھ قید ہو جاؤں گا. 3 سال ان کو شاید تقریباً وہاں قید رکھا گیا تھا, اور 3 سال دانہ پانی اس علاقے میں جانے نہیں دیا تھا, باہر پہرا رکھا تھا. لوگوں نے پتا کھایا, پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا. بعض لوگوں کو جو ایمان والے نہیں تھے لیکن جو ہے رحم آتا تھا انسانیت کی بنیاد پر, تو وہ کسی جانور کے اس میں جو ہے پیٹ پر یا کہیں ادھر ادھر گلے میں کچھ آٹا ستو وتو باندھ کے جانور کو اندر ہانک دیتے تھے. تو اس طرح سے کبھی کسی کو کچھ پہنچ جاتا تھا. اس میں حضرت ابو طالب ان کے ساتھ رہے, آپ کے چچا. آخر وقت میں جب آپ نے کہا چچا میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دوں گا, آپ میرے کان میں ہی کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا, میں آپ کی سفارش کروں گا. تو ادھر دوسرے سب کھڑے تھے, ابو جہل اور دوسرے لوگ جو ہے, انہوں نے کہا ہو جاتے جاتے باپ دادے کا دین چھوڑ دو گے؟ ابھی مشکل میں پڑ گیا. یہاں بھتیجا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو, وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ باپ دادے کا دین چھوڑ رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا, آخر میں انہوں نے کہا کہ میں باپ دادے کے دین پر ہوں, میں اپنے باپ دادے کے مذہب پر ہوں. روح قبض ہو گئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا آپ کے ساتھ اتنی جان نثار, آپ کے لیے جان دینے والا یہ چچا جو اتنی محبت کرنے والا چچا, انہوں نے جو آپ کے ساتھ احسان کیا اس کا کچھ بدلہ, اس کا کچھ فائدہ ان کو ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے یا مجھ پر جو احسان انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے ہلکے درجے میں وہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ ہلکا درجہ کیا ہے کہ ان کے پیر کے نیچے جو ہے جہنم کی آگ ہوگی, وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کے دماغ میں جو ہے کھولنے لگے گا, سر میں جو ہے دماغ کھولنے لگے گا. لیکن شریعت کا اصول ہے کہ بغیر کلمے کے کوئی عمل, کوئی نیکی, اس کا کوئی اجر نہیں, اس کا کوئی بدلہ نہیں. لیکن ان دونوں کو جو بدلہ دیا گیا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل قبول ہو گیا, ان کا یہ عمل قبول ہو گیا اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے ہے کہ ایک مشرک کا میرے محبوب پر کوئی احسان باقی نہ رہے. اس کا احسان میں رب العالمین چکا دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب محمد پر کسی کا احسان, کسی مشرک کا احسان نہ رہے. یہ اس لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہو گئی ہے, ورنہ شریعت کا یہ اصول ہے, اللہ کا یہ اصول ہے, ایمان کے بغیر کچھ بھی کرے کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو الا الذین آمنوا آ گیا,
ہاں ایمان کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں. اور یہاں یہ دو واقعہ ہیں، اس کے بارے میں پہلے میں نے بتایا تھا، اب بھی بتا دیا کہ اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا. یہ تو حضور کی رعایت سے ہے، ان کی رعایت سے نہیں ہے. حضور کا لحاظ کر کے، حضور کی عظمت کی وجہ سے ہے، ان کا عمل قبول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے بعد ایمان. اب ایمان پہلا شرط ہے. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو غفلت ہے کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، مسلم گھر میں پیدا ہوا، میرا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، باپ کا یہ سرکاری رجسٹر میں مسلم لکھا جاتا ہے، تو بس بیڑا پار، جنت کا مالک ہو گیا. تو الا الذین آمنوا کے بعد یہاں رکا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، ایمان دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ سے عشق کا، ایمان دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو ہے خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنگوں ہونے، اللہ کے احکام کو ماننے، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے ایمان. لیکن یہ اندر ہے، نظر نہیں آتا. اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، تو زبانی دعوے پر اللہ نہیں مانتا، کہتا ہے ثبوت پیش کرو. یہ اعمال جتنے بھی ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ کسی مصروفیت میں ہیں، آپ کسی مشکلات میں ہیں، آپ جو ہے آپ ذہنی طور سے پریشان ہیں، آپ جو ہے یا جسمانی طور سے آپ تکلیف میں ہیں، یا آپ کسی کام میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو آپ کے لیے امتحان ہو جاتا ہے محبت؟ آؤ، نہیں تو رہو. یہاں اذان ہوئی کتنے آتے ہیں؟ ہمارے محلوں میں اذان ہوتی ہے کتنے پہنچتے ہیں؟ ہے محبت تو آؤ. محبوب اپنے گھر میں بلا رہا ہے اور آپ نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں تو آپ نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دعوے میں جھوٹے ہیں. یہاں حلال حرام کا مسئلہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے اب یہ لے لوں تو اتنا مجھے ملے گا، اور اتنا مجھے ملے گا، اس سے میرا یہ کام جو اٹکا ہوا ہے وہ کام ہونے والا ہے، وہ بن جائے گا. اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے، تمہیں نہیں لینا ہے. اب محبت کا ثبوت پیش کرو، کون سا چاہیے؟ اللہ کی محبت چاہیے یا وہ نفع چاہیے؟ آپ کے بھائی، آپ کے بہن جو ہے آپ سے حصہ مانگتے ہیں، آپ سے حق مانگتے ہیں، آپ دے دوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اتنی زیادہ چلی جائے گی، میرا کیا ہوگا؟ ہاں میرے پاس تو اتنا ہی ہے، اس میں سے بھی اتنا دینا پڑے گا. اللہ کا حکم کہ نہیں، دے دو، یہ اس کا حق ہے. اب یہاں آپ کی محبت کا امتحان ہے کہ آپ محبت میں، اللہ کی محبت میں کتنے سچے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے میں کتنے سچے ہیں. اگر آپ حق پر اگر سچے واقعی آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ میرا پروردگار ناراض ہونے سے بہتر ہے سب لے لو، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، سب چلا جائے. آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے جتنے فرائض ہم پر رکھے ہیں، جتنے حقوق ہم پر رکھے ہیں، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانت کو، دوسروں کے حقوق کو، امانت مطلب جیسے بھی امانت ہو. ایک تو امانت ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی چیز رکھ دیا، پیسہ یا سونا یا کچھ رکھ دیا تو وہ امانت ہے، وہ بھی امانت ہے. لیکن جو دوسرے کا حق ہے وہ سب امانت ہے، وہ سب امانت ہے، وہ سب امانتیں ادا کر دو. یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے حضرت عثمان بن مظعون کہ وہ کعبہ شریف کی چابی بردار تھے، چابی ان کے پاس رہتی تھی پہلے سے، بہت زمانے سے، وہ کعبے کی چابی اٹھانے والے تھے، یہ بھی ان کا ایک اعزاز تھا، عہدہ تھا. تو جب حضور ہجرت کر کے جانے لگے، مکے سے جانے والے تھے، آپ نے ان سے چابی مانگا تھا کہ میں زیارت کر کے جاؤں. آپ نے سوچا تھا کہ میں زیارت کر کے جاؤں، اندر کچھ دعائیں کر کے جاؤں. ان سے کہا کہ بھائی چابی کھولو. انہوں نے کہا نہیں، میں تم کو چابی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. جب آپ مکہ فتح ہوا، آپ وہاں پر پہنچے تو ان کو بلایا، کہا آپ چابی دے دو. اب انہوں نے کیا چاہ رہا تھا؟ اب تو مکہ میں جو ہے وہ فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، کسی کی مجالے کی نہیں دیں گے. چابی پیش کیا، چابی کھولا، حضور نے اندر کی صفائی کی، سب کچھ کیا. وہ سب بہت لمبا یہ ہے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام پیچھے تھے،
خاص صحابہ کرام پیچھے تھے کہ یہ چابی حضور ہم کو دے دیں. ہر ایک کی تمنا تھی. جو حضور کے خصوصی صحابہ تھے جو ہر وقت آپ کے جانثار تھے, آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے, ان کی تمنا تھی کہ حضور یہ چابی ہم کو دے دیں. اور کئی لوگوں نے فرمائش بھی کی تو حضور نے ان کو بلایا, انہیں ایمان کی دعوت دی. اس کے بعد چابی ان کو واپس دیا اور فرمایا کہ قیامت تک تمہارے خاندان سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا. جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہے. آج بھی انہی کے خاندان میں ہے وہ چابی. اس موقع پر فرمایا وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, یعنی اس چابی کو بھی امانت کر دے. اس چابی کو بھی اللہ نے, حالانکہ اس کی کوئی اجارہ داری نہیں تھی, حضور جس کو چاہے دے دیتے, لیکن اللہ نے اس کو بھی امانت کہہ دیا, امانت اس کو دے دو. یہ جو ہے اللہ سے اگر محبت ہے, اگر اللہ سے اگر ایمان کا, اللہ سے محبت کا, اللہ کی عظمت کا اگر آپ جو ہے اقرار کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے اللہ کے حکم پر چل کے دکھاؤ, نقصان اٹھا کے دکھاؤ, تکلیف اٹھا کے دکھاؤ, تب پتہ چلے گا کہ ہاں اس بندے کے اندر ہے ایمان. اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی, اس کا ابھی تو وقت ہی نہیں ہم اس کی تفصیل کریں. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی, بعد کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, یہاں تک کہ جو ہے بالکل بعد میں ہمارے جو ہے انگریزوں کے زمانے میں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی. تقریباً 60-70 ہزار بڑے درجے کے علماء پھانسی پر گئے. آج آزادی کے مجاہدین آزادی اور کسی کو کہا جاتا ہے. کالا پانی میں ہمارے علماء قید رہے ہیں, جو ہے ہمارے علماء کو جو ہے کوڑے اور لاٹھی برساتے ہوئے بھوکے ننگے رکھے گئے ہیں. دلی کے جو ہے گلیوں میں جو ہے ہمارے مسلمانوں کے خون بہا ہے. گجرانوالا باغ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب ایمان والے ہیں, علماء ہیں. ایمان کی قیمت انہوں نے پیش کی ہے, ایمان کی قیمت انہوں نے سمجھا ہے, انہوں نے اللہ سے محبت کا ثبوت پیش کیا اس وقت. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے اللہ کے جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے تو یہ گھاٹا ہوگا, اس سے یہ گھاٹا ہوگا, اس سے فلاں ناراض ہو جائیں گے, اس سے یہ ہو جائیں گے, وہ ناراض ہو جائیں گے, یہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, یہ نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. کیا مولوی صاحب آپ لوگ ہر وقت جو ہے جائز ناجائز کہتے رہتے ہیں. ہمارے جو ہے سوسائٹی کے لوگ, ہمارے رشتہ دار ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, تانا دیتے ہیں, ہمیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو رشتہ داروں سے محبت ہے, ان کی بات مانیے, اللہ سے محبت ہے, ان کی بات مانیے, آپ کی مرضی, کون روکنے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں ایمان والا ہوں, آخرت کی نجات کے لیے, آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثبوت پیش کرو نیک اعمال کر کے, اللہ کے احکام پر چل کے, اللہ کے حکم کو مان کے, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے جو ہے ساری قربانیاں دے کر ثبوت پیش کرو. آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد یہ تو دوسری بات ہو گئی مختصر کر کے. اس کے بعد آگے بڑھا تیسری بات. یہاں بھی یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو تو کر لیا, آپ تو بڑے تہجد گزار ہو گئے, آپ تو اشراق بھی پڑھنے لگے, آپ تو جو ہے اوابین پڑھنے لگے, آپ تو جو ہے وہ وظائف پڑھنے لگے, ذکر کرنے لگے, اور آپ کے گھر میں, آپ کے پڑوس میں آپ کے بھائی, آپ کی بہن, آپ کی یہ سب جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے کھلا ہوا پوسٹر بنا ہوا چل پھر رہا ہے. یہ تو اسلام کو جو ہے ہمارے ان کو دیکھ کر جو لوگوں کے سر نیچے جھک جاتا ہے, شرم سے آدمی جھک جاتا ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود. حالت تو یہ ہے, خود بننے سے کم نہیں بنے گا. اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے متعلقین کو, اپنے جو ہے آپ کی ذیل اثر جو لوگ ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہاں صرف میں بچ گیا اس سے کافی نہیں ہوگا. میں تو ٹھیک ہوں, انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا, نہیں.
آپ کا بچنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بڑے بزرگ نے اللہ ان پر رحمت نازل فرمایا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں جو ہے ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں بس مسجدیں آباد ہے۔ ہمارے مسجد میں اتنے اشراق پڑھنے والے، اتنے تہجد پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ اطمینان سے رہے کہ ہم تو ہو گئے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاں فرض پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائیں ان مسجد کے دروازوں پر تالا پڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ آگے کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں، اپنے آئندہ نسل کے لیے فکر نہیں کرتے، اپنے دوستوں اور بھائیوں کی فکر آپ نہیں کرتے، اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق۔ یہ تیسری بات کہہ دی، المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، یہ سب جو ہے الگ الگ لوگ نہیں، یہ اس جسم کے کوئی ہاتھ پاؤں پیر یہ جو اعضاء ہیں یہ اسی کی طرح ہیں۔ ایک جگہ اگر کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم درد کرتا ہے، پیر کے نیچے کانٹا چبھا آنکھوں سے آنسو آتا ہے، یہ وہ جو ہے یہ درد محسوس کرتا ہے، پیر کا درد جو ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی مثال۔ جب آپ مسلمانوں کے ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، ایک جسم کی طرح ہے، تو آپ کیسے برداشت کریں گے کہ جو آپ کا بھائی جہنم میں جائے، آپ کا بھائی گندگی میں جائے، آپ کا بھائی جو ہے گندی نالی میں گرے؟ آپ کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ کیسے انسان کو برداشت ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی یہ ہو جائے؟ اصل میں وہ سمجھا ہی نہیں، یہ میرا ہے، یہ سمجھا نہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں وہ فلاں کا بیٹا، وہ ایسے ہی ہے۔ نہیں، وہ فلاں کا بیٹا نہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ یہ جسم کا حصہ، یہ انگلی اگر سڑ رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ انگلی سڑنے دو، باقی جسم تو ٹھیک ہے، تو پورا جسم سڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ فرمایا کہ جو ہے وتواصوا بالحق، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو جو ہے دین پر بلانے والے، دین پر جمانے والے موجود ہوں، اور جو ہے دین پر صرف دین کو ہم یہ نہ سمجھیں، جب دین کا لفظ بول رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ بس لوگ نمازی بن جائیں، لوگ روزہ رکھنے والے بن جائیں بس، یا لوگوں نے داڑھی رکھ لیا، عورتوں نے پردہ کر لیا بس۔ ہمارے معاشرے میں ایسا مضبوط جمعیت ہونی چاہیے، ایسا مضبوط گروپ ہونا چاہیے جو مظلوم کو حق دلائے۔ اگر ایک مرد جو ہے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حق دلائے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو آج کی اس آزاد زمانے میں کہتے ہیں میں طلاق بھی نہیں دوں گا، ساتھ بھی نہیں رکھوں گا، چھوڑے رکھوں گا۔ سڑے گا، ایسے ہی سڑے گا، تم بھی سڑے گا۔ تم سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، تمہارا سب کچھ ہے۔ ایسے مظلوموں کو حق دلانا، کہ کتنے لوگ ہیں جن کا جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے جو ہے حقوق ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان ہے، کہیں عدالت میں جائیں تو سالوں سال اس کو کیس لڑنا، اس زمین کی قیمت سے کئی گنا زیادہ وہاں اس کو خرچ کرنا پڑتا، تب اس کو جو ہے تب بھی پتہ نہیں اس کو وہ حق ملے یا نہ ملے۔ معاشرے میں ایسی جماعت ہونا جو مظلوم کو اس کا حق دلا دے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کو حق دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے جس قسم کا بھی وہ ظلم ہو رہا ہو۔ یہ بدکار اور بدراہ گمراہ لوگ اپنے بھائیوں کو، ان کو جو ہے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اب اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کے احکام پر چلیں گے، اللہ کی دین کی فکر کریں گے۔ یہ قرآن کے شروع میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو خلیفہ کا لفظ پیدا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا میں انسان پیدا کرنے والا ہوں، انسان کا لفظ نہیں بولا، خلیفہ، میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ مظلوم کو حق دلائے، اللہ کا حکم جو ہے اللہ کے بندوں میں نافذ کرے، اللہ کے بندے کو اللہ کے حکم پر چلائے۔ یہ خلیفہ کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھیے، وہ اپنی ذمہ داری کن چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، کون سا کام تھا جو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔
وہی ذمہ داری آج ہماری بھی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو ہمیں جو ہے پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، اس مشکلات پر پھر صبر کرنا ہے۔ اب یہ صبر جو ہے یہ لفظ آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر علی البلاء۔ ایک تو عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے سب سے پہلے کہ مشکلات پر آدمی برداشت کرے اور جمع رہے، مشکلات میں جمع رہے آدمی، ڈگمگائے نہیں۔ صبر سے مطلب کا معنی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے صبر 3 طرح کے ہیں قرآن میں۔ صبر ایک ہے صبر علی البلاء، جس کو ہم صبر کہتے ہیں اردو میں جو لفظ صبر کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صبر علی البلاء۔ مشکلات میں اللہ کے حکم پر جمے رہنا، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ مشکل کے وقت اللہ کی اطاعت پر جمے رہے، اپنی اطاعت نہ چھوڑے، اللہ کو ناراض نہ کرے، جو کچھ ہونے دو ہونے دے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرا جو ہے جائیداد چلی جائے، میرے جو رشتہ کٹ جائے، میرا یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، میں اللہ کی اطاعت پر جمع ہوا ہوں، میں برداشت کر لوں گا۔ اس کے بعد صبر عن المعاصی، معصیت سے صبر۔ معصیت سے صبر یہ ہے کہ گناہ کی پیشکش جتنے بھی ہمارے سامنے آئے، گناہ کے مواقع جتنے بھی ہمارے سامنے آئے، اس وقت ہم جو ہے ڈگمگائے نہیں، اس وقت ہم پھسلے نہیں، اس وقت ہم لالچ میں جا کے جو ہے یا خواہشات نفس کے غلبے سے جو ہے یا لالچ کے یا کسی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے معصیت میں نہ جائے، معصیت کی طرف قدم نہ بڑھائے، معصیت سے بچا رہے۔ صبر عن المعصیہ، معصیت سے بچ کے رہنا، یہ ایک صبر ہے، یہ بھی اس کا نام بھی صبر ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرمان برداری پر جمے رہنا، یہ ایک صبر ہے، صبر علی الطاعہ۔ پھر ان تینوں معنی کو ذہن میں رکھیں، میں بات جلدی ختم کروں گا، آپ لوگ گھبرائے نہیں۔ یہ جو ہے تینوں باتوں کو معنی کو سامنے رکھ کر اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تم خود جم جاؤ دین پر، وصابروا، ایک دوسرے کو دین پر جماؤ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور جو ہے شریعت اللہ نے جو احکام دیے ہیں، اس کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرو، حلال حرام کی حدود کو پار نہ کرو، اس کو جو ہے اس کو مٹاؤ نہیں، اس فاصلے کو مٹاؤ نہیں، اس کو برقرار رکھو، ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے کامیابی۔ وہاں کیا کہہ دیا کہ سب خسارے میں ہے، ہاں سوائے ان کے۔ پھر یہاں کیا کہہ دیا؟ ہاں یہ کرو تو کامیابی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب، آپ جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، یہ فکر کریں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو ہے اس طرح سے کسی ایمان والے پر کوئی ظلم نہ ہو۔ آپ انصاف کا فیصلہ کریں، کوئی ایمان والا جو ہے دین سے نہ بڑھ کے، کوئی ایمان والا گندگی میں نہ پڑے، غفلت میں نہ پڑے، اس کی ہم سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔